پاکستان نے جنگ شروع کی، نہ ہی کسی سے جنگ بندی کی درخواست کی۔ دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم نے اپنے انٹرویوز اور بیانات میں اس بات کو واضح کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اسحاق ڈار سے متعلق بھارتی میڈیا کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ کہا، دوست ممالک بشمول سعودی عرب اور امریکہ نے پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام دینے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی مداخلت سے دو جوہری ریاستوں کے درمیان جنگ ٹل گئی، ورنہ تنازع سے خطے میں تباہ کن نتائج ہوتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور کلیدی قیادت کے اعتراف میں نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ عالمی برادری نے بھارت کی بلا اشتعال جارحیت دیکھی، جو علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مخلصانہ پیشکش بھی قابل تعریف قرار۔ پاک بھارت جنگ رکوانے میں مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے۔ امریکی صدر کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع پر مکمل نظر ہے۔ تہران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں۔ ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا۔ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ 2 ہفتے میں لوں گا۔ ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے کافی مواد جمع کر لیا تھا۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق انٹیلیجنس سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان غلط قرار۔ ایران کا رات گئے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن بج گئے۔ آئرن ڈوم میزائل روکنے میں ناکام۔ وسطی اسرائیل میں عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا اسرائیل کے فوجی اڈوں اور دمونہ میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حیفا پر ایرانی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 45 ہو گئی۔ ایران کے ساتھ جنگ طویل ہو سکتی ہے، عوام تیار رہیں، مزید مشکل دن آنے والے ہیں۔ اسرائیلی جنرل کا انتباہ، صہیونی طیاروں کے تہران، نجف آباد اور قم پر تازہ حملے، 2 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ جنیوا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات میں تعطل، تہران کا یورینیم افزودہ کرنے کے حق پر اصرار، بات چیت میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ، سفارتکاری پر غور کے لیے تیار ہیں لیکن دفاعی صلاحیت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ عباس عراقچی کا موقف، برطانوی وزیر خارجہ بولے، ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس اور یورپی یونین کا اسرائیلی حملوں کے باوجود بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ روسی صدر کی ایرانی وزیر خارجہ سے پیر کو ماسکو میں ملاقات متوقع۔ اقوام متحدہ کا ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ کہا، امن کو موقع دیا جائے، کشیدگی کا حل سفارتکاری سے ہی ممکن ہے، تنازع بڑھا تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت، صہیونی حملوں نے خطے کے امن کو سنگین خطرات میں ڈال دیا۔ عالمی برادری مجرمانہ کارروائیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس آج استنبول میں ہوگا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے، پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ یہ درست ہے کہ لیگل نوٹس میری ہدایت پر جاری کیا گیا، بہت سی پیشیاں ہو چکی، ابھی تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھی۔ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے جوابات، آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس صفحے پر شناخت والی مہر لگی ہے۔ وکیل بانی PTI کا سوال، شہباز شریف نے کہا، میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ سوابی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید، کانسٹیبل جمال اور ڈرائیور زاہد شامل۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ G6 F6 بری امام اور بارہ میں موسم خوشگوار۔
پاک بھارت جنگ رکوانے میں مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے، امریکی صدر کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، ایران اسرائیل تنازع پر مکمل نظر ہے، تہران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں، ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا، ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ 2 ہفتے میں لوں گا، ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے کافی مواد جمع کر لیا تھا، ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق انٹیلیجنس سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان غلط قرار۔ ایران کا رات گئے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن بج گئے، آئرن ڈوم میزائل روکنے میں ناکام، وسطی اسرائیل میں عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، ایران کا اسرائیل کے فوجی اڈوں اور دمونہ میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حیفا پر ایرانی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 45 ہو گئی، ایران کے ساتھ جنگ طویل ہو سکتی ہے، عوام تیار رہیں، مزید مشکل دن آنے والے ہیں، اسرائیلی جنرل کا انتباہ، صہیونی طیاروں کے تہران، نجف آباد اور قم پر تازہ حملے، 2 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ جنیوا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات میں تعطل، تہران کا یورینیم افزودہ کرنے کے حق پر اصرار، بات چیت میں پیش رفت نہ ہو سکی، امریکی میڈیا کی رپورٹ، سفارتکاری پر غور کے لیے تیار ہیں لیکن دفاعی صلاحیت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے، عباس عراقچی کا موقف، برطانوی وزیر خارجہ بولے ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، فرانس اور یورپی یونین کا اسرائیلی حملوں کے باوجود بات چیت جاری رکھنے پر زور، روسی صدر کی ایرانی وزیر خارجہ سے پیر کو ماسکو میں ملاقات متوقع۔ اقوام متحدہ کا ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا امن کو موقع دیا جائے، کشیدگی کا حل سفارتکاری سے ہی ممکن ہے، تنازع بڑھا تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، پاکستان کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت، صہیونی حملوں نے خطے کے امن کو سنگین خطرات میں ڈال دیا، عالمی برادری مجرمانہ کارروائیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس آج استنبول میں ہوگا، ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے، پاکستان کا موقف پیش کریں گے، نائب وزیر اعظم کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ یہ درست ہے کہ لیگل نوٹس میری ہدایت پر جاری کیا گیا، بہت سی پیشیاں ہو چکی، ابھی تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھی، لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے جوابات، آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس صفحے پر شناخت والی مہر لگی ہے، وکیل بانی PTI کا سوال، شہباز شریف نے کہا میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ سوابی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید، کانسٹیبل جمال اور ڈرائیور زاہد شامل، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، G6 F6 بری امام اور بارہ میں موسم خوشگوار۔ پاک بھارت جنگ رکوانے میں مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے، امریکی صدر کی نیو جرسی میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، ایران اسرائیل تنازع پر مکمل نظر ہے، تہران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتے ہیں، ایران میں زمینی افواج اتارنا آخری حل ہوگا، ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ 2 ہفتے میں لوں گا، ایران نے ایٹمی صلاحیت کے لیے کافی مواد جمع کر لیا تھا، ایران کے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق انٹیلیجنس سربراہ تلسی گبارڈ کا بیان غلط قرار۔ ایران کا رات گئے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، سائرن بج گئے، آئرن ڈوم میزائل روکنے میں ناکام، وسطی اسرائیل میں عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، ایران کا اسرائیل کے فوجی اڈوں اور دمونہ میں ایٹمی ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حیفا پر ایرانی حملوں میں زخمیوں کی تعداد 45 ہو گئی، ایران کے ساتھ جنگ طویل ہو سکتی ہے، عوام تیار رہیں، مزید مشکل دن آنے والے ہیں، اسرائیلی جنرل کا انتباہ، صہیونی طیاروں کے تہران، نجف آباد اور قم پر تازہ حملے، 2 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔
جنیوا میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مذاکرات میں تعطل، تہران کا یورینیم افزودہ کرنے کے حق پر اصرار، بات چیت میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ، سفارتکاری پر غور کے لیے تیار ہیں لیکن دفاعی صلاحیت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ عباس عراقچی کا موقف، برطانوی وزیر خارجہ بولے ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرانس اور یورپی یونین کا اسرائیلی حملوں کے باوجود بات چیت جاری رکھنے پر زور، روسی صدر کی ایرانی وزیر خارجہ سے پیر کو ماسکو میں ملاقات متوقع۔ اقوام متحدہ کا ایران اور اسرائیل کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ، سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا امن کو موقع دیا جائے، کشیدگی کا حل سفارتکاری سے ہی ممکن ہے، تنازع بڑھا تو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت، صہیونی حملوں نے خطے کے امن کو سنگین خطرات میں ڈال دیا، عالمی برادری مجرمانہ کارروائیوں پر اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے، پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس آج استنبول میں ہوگا، ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شرکت کے لیے ترکی پہنچ گئے، پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب میں شرکت۔ یہ درست ہے کہ لیگل نوٹس میری ہدایت پر جاری کیا گیا، بہت سی پیشیاں ہو چکی، ابھی تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھی۔ لاہور سیشن کورٹ میں 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے جوابات، آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس صفحے پر شناخت والی مہر لگی ہے۔ وکیل بانی PTI کا سوال، شہباز شریف نے کہا میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ سوابی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید، کانسٹیبل جمال اور ڈرائیور زاہد شامل، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، G6 F6 بری امام اور بارہ کہو میں موسم خوشگوار۔